تیرا ہو کے ہے جینا، جینا ہے جینا ہے، تیرا ہو کے ہے جینا۔ آئیے میں اور آپ توجہ کریں، آپ کی میری اسلامی تاریخ بتاتی ہے پورے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے 259 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ کم و بیش 100 سے زائد جنگیں 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں لڑی گئیں۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں 100 سے زائد جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں 259 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مسئلہ، ایک عقیدہ، ایک جنگ اسلام کی اتنی اہمیت کی حامل کہ جھوٹا مدعی نبوت میدان میں آیا۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا۔ سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ 3 لشکر یکے بعد دیگرے بھیجے گئے۔ آخری لشکر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ یمامہ کے میدان میں جنگ ہوئی۔ جائیے تاریخ اٹھائیے، علماء امت کہتے ہیں اس ایک جنگ میں جو یمامہ کے میدان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں لڑی گئی۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اس جنگ کے اندر موجود تھے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے یہ تحفظ ختم نبوت کی جنگ اسلام کی آبیاری کے لیے اتنی بڑی قربانی رکھتی ہے کہ اس ایک جنگ کے اندر 1200 سے زائد صحابہ کرام اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا۔ 100 سے زائد جنگیں اسلام کی بقا کے لیے لڑی گئیں۔ 259 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک جنگ جو تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے لڑی گئی۔ اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اور تابعین سے زائد افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں لکھا 1200 صحابہ اور تابعین، جن میں 700 صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ تھے۔ ان شہدائے یمامہ میں 70 وہ صحابہ شہید ہوئے جو میدان بدر میں شریک ہوئے۔ میدان بدر کے اندر شریک ہونے والے اصحاب پیغمبر میں سے 70 بدری صحابہ یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کو کلا کما کرنے کے لیے شہید ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں سیدنا حبیب ابن زید انصاری کے دروازے پر مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے۔ مسیلمہ نے سوال کیا، سیدنا حبیب نے جواب دیا۔ اسد الغابہ فی معارفت الصحابہ کتاب اٹھائیے، اپنی آنکھوں سے پڑھیے، آپ کا دل و دماغ آپ کو جھنجھوڑے گا کہ ایک صحابی رسول جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ جھوٹا مدعی نبوت کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، اے محمد الرسول اللہ کے غلام حبیب ابن زید، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتشہد انی رسول اللہ۔ سیدنا حبیب ابن زید نے کمال عشق و محبت کا اظہار کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، میں یہ کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، تو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم کیا کمال عشق و محبت تھا۔ سیدنا حبیب ابن زید کہنے لگے انا اسم ان فی اذنی سمما عن سماع ما تقول، اے مسلمہ میں بہرا ہوں، میرے کان تیری اس فضول گفتگو کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمہ کذاب نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ،
کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ سیدنا حبیب ابن زید نے فوراً سے پہلے کہا نعم، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ کہتا ہے اتسمع ھذا ولا تسمع ھذا، میں نبوت کا دعویٰ تیرے سامنے رکھوں تجھے سنتا نہیں، محمد الرسول اللہ کی نبوت تیرے سامنے پیش کروں تجھے سنتا ہے۔ جائیے اپنی آنکھوں سے کتاب اٹھائیے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں لکھا ہے فَقُتِلَ عُزْوًا۔ مسیلمہ کذاب نے اس جرم کی پاداش میں کہ سیدنا حبیب ابن زید نے مسیلمہ کے جھوٹے دعوی نبوت کو نہیں سنا، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کیا، مسیلمہ نے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے سیدنا حبیب ابن زید کو شہید کر دیا۔ یہ کٹے ہوئے ٹکڑے بچا ماندہ قافلہ لے کے ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پہنچتا ہے۔ ذرا چشم تصور سے حال اور احوال، موقع محل سامنے رکھیے۔ بات سنا دینا آسان ہے، بات سن کے سبحان اللہ کہہ کے فارغ ہو جانا بہت آسان ہے۔ اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کرنا، اپنی اولاد کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے قلب و جگر کو دین اور اسلام پر مطمئن پانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سیدہ ام عمارہ میری آپ کی روحانی ماں ہیں، ان کے سامنے جوان بیٹے کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے آئے۔ اب یہ داستان غم ماں کے سامنے کون پیش کرے؟ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے صورتحال آئی، یوں سوال ہوئے، یوں جواب ہوئے۔ مسیلمہ نے جواب کے سن کر عمل دہرایا، میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کر کے اسے شہید کر دیا۔ آئیے تاریخ کے اوراق میری اور آپ کی روحانی ماں کے ایمان اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدہ ام عمارہ نے کہا لِہَذَا الْيَوْمِ أَرْزَعْتُهُ، میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا۔ میرا دودھ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ پر لگ گیا، یہ دودھ کام آ گیا۔